السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي اللهم أيدني بقدرتك العظيم اللهم أيدني بروح القدس رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگوں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا۔ حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا اے مقام 30واں سپارہ سورت دا نام سورہ 3 اس سورت دیاں ابتدائی آیتاں میں اس وقت پڑھیاں نے۔ ان دے تحت ہی اپنی بات دا آغاز کرنا چاہواں گا۔ اللہ پاک کولو دلی دعا ہے اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن دے اس مقام تے اللہ عظیم الشان نے کچھ قسماں اٹھائیاں اور قسماں اٹھا کے
اس مالک و خالق نے انسان دی تخلیق دا تذکرہ بیان فرمایا کہ انسان نو اللہ پاک نے پیدا فرمایا کس انداز نال کہ صفائی اور کہ ستھرائی نال بڑیاں ساریاں باتاں قرآن اندر موجود نے اور بڑے سارے مقامات سامنے نے۔ اللہ پاک بغیر قسم تو بھی بات کر دے تے بعد پھر بھی سچی اور شک و شبہ تو مبرہ سی، لیکن ان دے باوجود اللہ پاک نے قسمہ اٹھا کے بات نو بیان فرمایا ہے۔ اور جو تقاضا ہے کتاب و سنت دے اندر انسان دی انسانیت دا، بسا کوئی معاملہ پیش آئے نا، بسا اوقات بندہ کہتا ہے انسان بان انسان، یعنی کوئی حرکت اس طرح دی کرتا ہے، کوئی معاملہ اور کوئی رویہ اس طرح دا پیش کرتا ہے کہ بندہ تنگ آ جاتا ہے، بندہ تے انہوں تھوڑا جہا احساس دلاندہ ہے، بندہ احساس دلاندہ ہے کہ انسان بن، تے جدو انسان ہو کے جن دی تخلیق دے بارے اندر اللہ پاک نے کڈے پیار اور کڈی محبت دے نال تذکرہ بیان فرمایا اور اینا اہتمام کیتا، اینا اہتمام کہ اللہ نے انہوں اپنے ہاتھ نال بنایا ہے، اپنے ہاتھ نال۔ خلقت بیدی، انسانا تو تے او ہے جنہوں میں رب نے اپنے ہاتھ نال بنایا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے اور کتنا بڑا شرف ہے اس بات اندر ہی۔ مخلوقاں بڑیاں موجود نے، فرشتے بھی نے، جنات بھی نے، حیوانات، جانور، چرند پرند اور بڑے بڑے پیاریاں شکلاں والے، صورتاں والے کہ انسان حیران ہی رہ جاندہ ہے۔ ان دے باوجود کسی نو یہ شرف حاصل نہیں ہویا سوائے انسان تو کہ اس مخلوق نو، اس انسان نو اللہ نے اپنے ہاتھ نال بنایا۔ سورہ صاد ہے کہ انسان تینوں میں اپنے ہاتھ نال بنایا ہے، اور کیسا بنایا ہے؟ اللہ پاک دے قرآن نے اس مقام تے بھی اور دیگر کئی ایک مقامات تے تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ صرف وہ ایتاں پڑھ لگ جاواں نا، وہ ایتاں جن دے انسان دے الفاظ آئے نے، انسان دے تے ظاہر بات ہے ایک جمعے جو دو ایتاں ہی کلیاں نہیں تلاوت ہونی ہیں، جنہ قرآن دے وچ تذکرہ اس بات دا موجود ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہے پوری دنیا تے باقی سارے نو چھڑ دیو، شیطان دا کردار کیے، جنات دا کیے، باقی مخلوقاں دا کیے، صرف کلے انسان دے کردار تے غور کرنا ہے، کلے انسان دے کردار تے کہ کیا یہ انسان وہ انسان ہے کہ اینو اللہ نے بنایا کس کم واسطے سی تے کردہ کی ہے، اینو بنان دا مقصد کی سی، کتھوں اللہ نے کی بنایا ہے تے ایک کر کی رہا ہے۔ اور غزہ فلسطین اندر ہی صرف نہیں، بہت سارے مقامات جڑے ساڈے علم اندر، نوٹس اندر ہی نہیں، سانو پتہ ہی نہیں،
کہ انسان ہون دے ناتے انساناں نال کی سلوک کر رہے ہیں. صرف ایک محدود اختیار موجود ہے، محدود وسعت والا نہیں. محدود اختیار ہون دے باوجود انسان انساناں نال کی رویہ کر رہا ہے. اور باقی سارے نو اگر چھڑ دیے کہ صرف مسلم ممالک جڑے نے انہاں تے غور کر لیے کہ آیا کہ مسلماناں نال جو کچھ کر رہے نے ایک کتاب و سنت دا تقاضا ہے. کنے لوگ وہ ہون گے کہ جڑے انسان ہون دے ناتے اپنی انسانیت دی پہچان رکھتے ہیں اور اپنی اوقات چوں باہر نہیں نکلتے. جدوں بھی کوئی چیز اپنی اوقات چوں نکلے نا، اپنی اوقات چوں جنی ان دی اوقات نہ ہوئے تے اپنی اوقات چوں نکلے تے پھر سوائے ذلت اور رسوائی تو کچھ مقدر نہیں ہوندا. وہ پھر بندہ کہے کہ میں اپنی اوقات چوں نکل کے بڑیاں عزتاں پالاں گا، عزت دے جھنڈے گڈے جان گے اور لوگ جناب جھک کے سلام کرن گے، دوروں سلام کرن گے. ایسا معاملہ تے نہیں. اگر ان دے دائرہ کار اندر رہ کے انسان اپنے کردار دی اصلاح کردہ، اپنے آپ نو انسانیت دے دائرے اندر رکھدا، جو تقاضا سی کتاب و سنت دا او کردا نا، تے پھر تے بات سمجھ آندی سی. اور سارے لوگ ایک جیسے نہیں، جویں کہندے نا پنجے انگلاں ایک جیسیاں نہیں. اج بھی ایسے ہے نے جڑے اپنے آپ نو اگر اللہ نے انسان بنایا ہے تے انسان ہونا ثابت کر رہے ہیں. اور جو اللہ نے انہاں دے ذمے لگایا ہے نا، ہے انسان ہی نے، مگر وہ اپنی ذمہ داری پوری ذمہ داری نال نبھان دی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے 100% ایسا معاملہ نہیں، لیکن بندہ کہے کہ کچھ بھی نہیں، ایسا نہیں. ضرور ایسے لوگ موجود نے معاشرے اندر کہ جو اللہ نے جس مقصد واسطے انہوں بنایا انسان انہوں پورا کرن دی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، پوری. لیکن اکثریت دا حال برائی ہے. اور قرآن نے بھی سیدھے لفظاں چ کہا ہے کہ میں بھی زیادہ جنہ انساناں واسطے جہنم نو بنایا ہے. تھوڑے واسطے نہیں کیا، زیادہ واسطے کیا. سورہ اعراف اندر تذکرہ موجود ہے کہ اکثر جن اور اکثر انسان ان واسطے میں جہنم نو بنایا ہے. اس واسطے اپنے دائرہ کار چ رہ کے نا اپنے آپ ادھر نہ لے جاؤ کہ سارے کام اسی جہنم نو جان والے ہی کرنے نے اور خواہشاں جنت دیاں اور جنت دیاں نعمتاں دیاں تے کام سارے پٹھے اور غلط، کتاب و سنت کے خلاف مخالف اور جناب خیالات ادھر دے. ایسا نہیں ہوئے گا. ان دے اصول اور ان دے قانون نے پھر وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، بااختیار ہے، انہوں کوئی روک ٹوک نہیں. وہ الصمد ذات ہے، بے نیاز ذات ہے، انہوں کسی دی کوئی پرواہ نہیں. اس واسطے آؤ اللہ دے قرآن تے غور کریے کہ اللہ پاک دے قرآن نے نا اس مقام تے کس بات دا تذکرہ بیان فرما دیتا. مخلوقاں بڑیاں اللہ نے بنائیاں، مگر مفسرین نے لکھے ہے کہ زیادہ تر جڑیاں اللہ نے مخلوقاں بنائیاں نا، مخلوقاں انہاں دا منہ نیچے چکیا ہے، نیچے چکیا ہے، منہ نیچے چکیا ہے. صرف انسان ہی ایک وہ مخلوق ہے جنہوں اللہ ذوالجلال نے پیارا قد عطا کیتا اور سیدھا بنایا، ہاتھ دیتے اپنے ہاتھاں نال کھاندا اور پیندا ہے
تے ہر عضو جتھے پھبدا جچدا سی نا اللہ نے اوتھے ہی لایا انہوں، بنایا بھی سونا تے ہر عضو جتھے پھبدا سی جچدا سی اور جس طرح دا جچدا سی اللہ نے اس طرح دا بنایا۔ اور پھر ایتھے ہی بس نہیں بلکہ اللہ پاک نے انسان نو اگر عقل، تدبر، فہم، حکمت، سمع و بصر، سننا اور دیکھنا، یہ ساریاں چیزاں بھی اس مالک و خالق نے آپ عطا فرمائیاں نے، اس مالک و خالق نے آپ عطا فرمائیاں۔ اور انسان تیری تخلیق دا کیا کہنا، ایتھوں تک حدیث اندر آندا ہے، فرمایا ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ ذوالجلال نے آدم علیہ السلام نو اپنی صورت تے بنایا، آدم علیہ السلام نو اپنی صورت تے بنایا۔ کتنا بڑا اعزاز اور کتنا بڑا شرف ہے، اور اشرف المخلوقات ہون دے ناتے انسان پھر اگر انسان نہ روے ہو کے انسان تے کام کرے پھر ایسے کہ جڑے جانور بھی شاید شرماندے ہون، ہچکچاندے ہون، تے پھر اگلا حل بھی قرآن نے دسیا ہے، اگلی بات اصراح بھی قرآن نے کیتی ہے، اور اللہ پاک دے قرآن نے اعلان کر کے بات نو سمجھایا، اعلان کر کے اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ فرماندے نے مینوں تین دی قسم ہے، انجیر دی قسم ہے، زیتون دی قسم ہے، وطور سینین، طور سینا دی قسم ہے، وہذا البلد الامین، اور بلد امین شہر مکہ دی قسم ہے، امن والے شہر دی قسم ہے، انجیر دی زیتون دی قسم اللہ نے اٹھائی۔ اے او علاقہ او جگہ جتھے چیزاں زیادہ سن تے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دا تعلق ہوندے نال یعنی بیت المقدس دی سرزمین ہے، اور اے اللہ ذوالجلال قسم اٹھا کے فرما رہے نے وَطُورِ سِینِین، جتھے جناب موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے نبوت دی دولت نال مالا مال فرمایا، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اور بلد امین امن والا شہر مکہ مکرمہ اللہ نے ان دی بھی قسم اٹھائی ہے، تے اینیاں ساریاں قسم اٹھا کے اللہ اعلان کر رہے نے، فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ، البتہ تحقیق میں پیدا کیتا انسان نو بہترین شکل و صورت دے اندر، بہترین ٹانچے دے اندر، ساخت اندر، حایت اندر۔ اللہ فرما دینے میں انسان نہ تینوں بہترین بنایا ہے، جو رب میں تینوں عطا کیتا ہے سمجھو باقی مخلوقاں چو کسے دے حصے اندر بات نہیں آئی، اور انسان تینوں اللہ نے بہترین بنایا ہے، بہترین، اور تینوں بنایا بھی تے اپنے ہاتھ نال بنایا ہے۔ اگر قرآن دیاں آیتاں تے غور کراں تے بڑیاں ساریاں باتاں موجود نے۔ اللہ فرماندے نے تینوں بنایا ہے تے بہترین بنایا، بہترین تے بنایا کس چیز تو ہے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ،
انسان دیکھتے صحیح، کتے غور تے کر صحیح، تینوں اللہ نے بنایا تے کس چیز تو بنایا ہے؟ اور انسانہ اپنی اوقات تے اپنی اصلیت تے کدے غور کریا کر۔ اللہ فرماندے کینے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان دیکھتے صحیح میں رب نے تینوں تخلیق دیتا تے کیڑی چیز تو دیتا ہے؟ خُلِقَ مِمَّا دافق، تینوں بنایا کاندے تو ہیں تے اپنے آپ جیویں اچھلدا پھرنا ہے، اپنی اوقات چوں باہر ہوندا پھرنا ہے، سمجھدا کسے نوں کچھ نہیں ہو۔ ایو مالک تیری اصلیت وال اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں خلق من ماء دافق، تینوں اچھلدے ہوئے پانی گویا منی تو پیدا کیتا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، جڑی باپ دی پیٹ اور ماں دے سینے نال تعلق رکھتی ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، میں رب نے تینوں اندے جو بنایا ہے تے کتے اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاوا، قرآن بڑے اعلان کردا ہے حل بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان کیا تیرے تے ایسا وقت نہیں آیا، ایسا ٹائم تیرے تے موجود نہیں سی، حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تیرا نام و نشان ہی کوئی نہیں سی، تیرا نا ہی کوئی نہیں سی اور تیرا تذکرہ ہی کوئی نہیں سی، انسان تیرے تے وقت آیا۔ اللہ فرماندے نے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، بے شک میں رب نے پیدا کیتا تینوں نطفے دی امیزش دے وچوں، نبتلیہ تاکہ میں آزماواں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، تے میں رب نے تینوں بنایا کیے؟ فرمایا تینوں سن والا بھی بنایا تے تینوں دیکھن والا بھی، مگر انسان دی حالت پتہ کی ہے؟ نہ او چیزاں ویندا ہے نہ سندا ہے، کیندیاں جنہیں بنایا ہے، اور جنہیں بنایا ہے اج اون دی سننوں تیار اے جی انسان، اے اوقات جیندی، اور جنہیں بنایا ہے اور جنہیں ایک کچھ کیتا ہے ان دی سنن نو تیار نہیں دا، اور اج ان دیاں دیکھن نو تیار نہیں جنہیں تینوں بنایا ہے، اور شکل تیری سونی بنائی تے اللہ، یہ تندرستی تینوں عطائی تے اللہ، کوئی اور ایسا ہے جیڑا انج دی شکل اس چیز تو بنا دے ہوئے؟ بڑیاں ترقیاں ہو گئیاں نے جناب، بڑی سائنس نے ترقی کر لی، ٹیکنالوجی بڑی دور تک پہنچ گئی ہے، مگر اللہ تیرا قرآن بڑیاں صراحتاں کردا ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تینوں سن والا دیکھن والا بنایا ہے، تے نال فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تینوں میں انسان رستے دکھا دیتے نے، ہن چاہے شکر گزار بن جا
تے چاہے نہ شکرا بن جا، دوویں ہی پہلو تیرے سامنے رکھ دیتے نے، ہدایت نو تیرے واسطے واضح کر دیتا ہے، نشاندہیاں کر دیتیاں، اپنے رسولاں نو بھیج کے، اپنے محبوب نو بھیج کے، اللہ نے اپنا قرآن بھیج کے، میرے پیغمبر دی سنت حدیث نو بھیج کے اللہ نے وضاحتاں کر دیتیاں نے۔ اور جو چاہنا ہے وہ رستہ اختیار کر لے، جو چاہنا ہے رستہ اختیار کر لے۔ اور اللہ فرمان دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور تینوں بہترین بنان والا اوے، سارے عزو ساریاں نعمتاں دے نال مالا مال کرن والا اوے، تے ساریاں مخلوقاں تے عزتاں دین والا اوے، احترام دین والا اوے، شرف دین والا اوے۔ تے لیکن جے اگر بندہ انسان نہ رہے، اپنی اوقات بھول جائے، انسانیت دے دائرے چوں نکل جائے، تے نال ہی قرآن کہندا ہے ثم رددناہ، جیڑا عزتاں دے سکدا ہے او کھو بھی، کیوں بھئی کوئی کہے گا نہیں کھو سکتا، کہے گا کوئی؟ جیڑا عزتاں دے سکدا ہے او کھو بھی، جیڑا تندرستیاں دے سکدا ہے کھو بھی، ہر نعمت چھینن تے قادر ہے، تو بنیا کی پھر نہ اپنے آپ اندر، تیری اوقات کی ہے کدے سوچے ہاتھی کرنا، اور اس دماغ کو لوگ کم لے جو اللہ نے عطا کیتا ہے، یہ جناب انسان اپنے دائرہ کار جو نکلے، اللہ فرمان دینے ثم رددناہ اسفل سافلین، اور وقت انسان پھر تیرے تے انجدہ بھی آ جائے گا۔ اور یہ تھے مفسرین نے کئی باتاں لکھیاں نے، اندے تو مراد یہ بھی ہے ثم رددناہ، اے انسان جنہوں میں سب تو بہتر بنایا نا، پھر میں رب ان لٹا دینا نیچے، سب نیچے آندے، انہوں پسند تو پسند ترین لوگاں جو شامل کر دینا۔ اللہ ایندی بات اس بات دی وضاحت چاہیے ہے، تے مفسرین نے باتاں لکھیاں نے، اللہ جویں کمزور تو پیدا کردا ہے تے اللہ آہستہ آہستہ طاقتاں عطا کردا ہے، جوانی آندی ہے تے مستانی ہو جاندی ہے، پھر اللہ جوانی تو پیچھے بڑھاپے وال لے جاندے نے۔ اور اے انسان ہے جیڑا کسی نو کچھ سمجھدا نہیں سی نا، یہ ان اٹھنوں بھی عاجز ہے، بولنوں عاجز ہے، سننوں عاجز ہے، پکڑن تو عاجز ہے، چلن تو عاجز ہے۔